أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وإذ اور یاد کرو اس وقت کو جب تأذن حکم دیا تم کو ربکم تمہارے رب نے، لئن کہ لازماً اگر شکر تم شکر ادا کرو گے تم، لازیدنکم تمہیں مزید نوازوں گا تم کو، ولئن اور اگر کفر تم ناشکری کی تم نے، ان تو بے شک عذاب میرا عذاب لشدید بہت سخت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ رب العالمین کا یہ حکم سنایا، اللہ کا یہ فیصلہ سنایا، اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ لوگوں کو سنایا کہ لوگوں تمہارے ساتھ تمہارے پروردگار کا یہ وعدہ ہے کہ اگر شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نعمتوں کے اندر مزید اضافہ کر دے گا، لیکن اگر ناشکری کی تو پھر اللہ رب العالمین کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور نعمتوں کے اوپر ناشکری کا عذاب اس کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ انسان جب نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے تو گویا کہ ایک لحاظ سے وہ اس نعمت کا اپنے آپ کو نااہل ثابت کرتا ہے۔ جب نعمت کا مستحق نہیں ہے تو اس بات کا خطرہ ہے کہ ان قریب اس سے نعمت چھین لی جائے گی، اور اس نعمت کا چھن جانا بھی ایک لحاظ سے عذاب ہی ہے۔ قرآن مجید عظیم الشان کی آیت بینہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، لوگو اگر تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو شمار کرنا شروع کر دو تو شمار نہیں کر سکو گے۔ انسان بعض اوقات پریشانی اور مایوسیوں کی طرف اس وجہ سے بھی چلا جاتا ہے کہ جو کچھ نعمتیں اس کے پاس ہیں اس کی طرف اس کی نظر کم جاتی ہے، اور جو کچھ نعمتیں اور لوگوں کے پاس ہیں اس کے پاس نہیں، اس کی طرف زیادہ اس کی نظر چلی جاتی ہے، جس کی وجہ سے بعض اوقات یہ پریشانیوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ انسان کے پاس بہت ساری نعمتیں ایسی بھی ہیں کہ جس کے نعمت ہونے کا انسان کو احساس نہیں ہوتا، اور احساس اس وقت ہوتا ہے جب وہ نعمت چھن جاتی تو معلوم ہوتا ہے یہ بھی کوئی نعمت تھی۔ ہمارے پاس اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتیں ہیں، یہ ایمان بھی ایک نعمت ہے، اسلام بھی نعمت ہے، یہ قرآن بھی ہمارے پاس ایک نعمت ہے، ہزاروں نیکیاں کمانے کا ایک ذریعہ ہے، رزق حلال یہ بھی نعمت ہے، اور علم یہ بھی ایک نعمت ہے، کسی کو اللہ رب العالمین نے ہنر سکھا رکھا ہے یہ بھی ایک نعمت ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو اگر ہم جو ہمارے پاس ہیں ان کو مزید زیادہ کرنا چاہتے ہیں، بڑھانا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اگر شکر ادا کرو گے لازیدنکم تو میں ضرور بضرور نعمتوں کے اندر اضافہ کر دوں گا۔ جو انسان اپنے نعمتوں کو بڑھانا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ شکر گزاری کا رویہ اختیار کرنا شروع کر دے۔ تو اللہ رب العالمین کی جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں اس کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان زبان سے شکر ادا کرے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے نیک زوجہ دی ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اولاد دی ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھ کو رزق حلال دیا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھ کو صحت دی ہے۔ جو نعمت بھی ہو اس کا شکر ادا کرے زبانی۔ اور شکر کی دوسری قسم جس کو شکر عملی کہا جاتا ہے وہ ہے کہ جس نے نعمتیں دی ہیں اس کی اطاعت کرے، جس پروردگار نے نعمتیں دی ہیں اس کی اطاعت کرے، اس کی بات کو مانے، اس کی بندگی کرے، اس کی اطاعت کرے، اور اس کو حقیقی شکر بھی علماء کہتے ہیں۔ غور کیجئے کہ ایک نوکر اور ایک غلام ہو جس کو آقا نے
بہت کچھ نواز رکھا ہو، اس کو گاڑی بھی دی ہو، اس کو لباس بھی دیا، اس کو اچھی تنخواہ بھی دیتا ہو، اور وہ نوکر اور غلام ایسا ہے کہ آقا کی بڑی تعریفیں کرتا ہے کہ میرا آقا بڑا اچھا ہے، اس نے مجھے گاڑی دی ہے، اس نے مجھے اچھا لباس دیا، اچھی تنخواہ دیتا ہے، لیکن اگر آقا اس کو یہ بات کہتا ہے کہ جاؤ دروازہ بند کرو، دروازہ بند نہیں کرتا اور آقا کی تعریفیں کر رہا ہے، آقا کہ یہ کہتا ہے کہ جاؤ پنکھا لگا دو، پنکھا نہیں لگاتا اور بڑی تعریفیں کر رہا ہے، بات نہیں مانتا، زبان سے کہتا ہے کہ بڑا اچھا ہے اور بڑا اچھا ہے، تو اس نوکر اور غلام کو کوئی بھی شکر گزار غلام نہیں کہے گا، بلکہ ناشکر ہی کہیں گے، نمک حلال کوئی بھی نہیں کہے گا بلکہ نمک حرام ہی کہیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا حقیقی شکر انسان اگر ادا کرنا چاہتا ہے، نعمتوں کا حقیقی شکر، تو وہ اللہ رب العالمین کے اطاعت کے راستے کی طرف آئے۔ کتنی پیاری حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ رات کو نماز پڑھ رہے تھے، تہجد کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرما رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز بڑی لمبی ادا فرمایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ تہجد پڑھ رہے تھے کہ پاؤں مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوج گئے، زوجہ محترمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بڑا رحم آ گیا، بڑا ترس آ گیا۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو زوجہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، آپ عبادت کے اندر اتنی خواری کیوں کرتے ہیں، اتنی محنت کیوں کرتے ہیں، اتنی زودگی کیوں کرتے ہیں؟ کیا پیارا جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری زوجہ، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ نے مجھے کیا نہیں دیا؟ اللہ نے مجھے دولت اسلام سے مالا مال کیا، مجھے ایمان دیا ہے، مجھے قرآن دیا ہے، مجھے پیاری زوجات دی ہیں، مجھے اولادیں دی ہیں، مجھے پیارے دوست دی ہیں، اللہ نے کتنی نعمتیں مجھ کو دی ہیں، تو کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو حقیقت کے اندر جو انسان اللہ کی بندگی کر رہا ہے، اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے، یہ حقیقت کے اندر اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہے اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کر رہا ہے۔ یہ بہترین لباس مولانا عبدالکبیر صاحب ہمیں جب پڑھایا کرتے تھے تو فرماتے تھے کہ بہترین گھر، یہ بہترین سواریاں، یہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہیں، اور ان کے اوپر زیادہ حق اہل ایمان کا ہے، اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار لوگوں کا ہے۔ اس لیے آخرت کے اندر نعمتیں خاص ہو جائیں گی صرف اہل ایمان کے لیے، باقیوں کے لیے تو اللہ رب العالمین نے دوزخ کو تیار کر رکھا ہے۔ تو جتنی بھی نعمتیں ہیں انسان جائز ذریعے سے ان کو حاصل کرے اور پھر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے، ان کو استعمال کرے، ان کے اندر تکبر نہ کرے اور شکر ادا کرے۔ اور شکر ادا کرنے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ جو نعمت اللہ نے دی ہے اس کے لیے اللہ نے جو ہدایات دی ہیں، ان ہدایات کے مطابق اس نعمت کو استعمال کرنا، یہ بھی شکر کا ایک انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی نعمت دی ہے، کتنی بڑی، جو اندھا اس کو جا کر کے پوچھا جائے، اور آنکھوں کی نعمت کا شکر یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اس طرح استعمال کیا جائے، کہ ان کے ذریعے سے جائز چیزوں کو دیکھا جائے، نامحرم عورتوں کو نہ دیکھا جائے۔ یہ کان ایک نعمت ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہدایات دی ہیں کہ ان کانوں کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ اگر اس کے ذریعے سے جائز باتوں کو سنے گا، اچھی باتوں کو سنے گا، قرآن کو سنے گا، تو کانوں کی نعمت کا ایک شکر ہے، لیکن کانوں کے ذریعے سے غیبت کو سنے گا یا گانوں کو سنے گا تو یہ ایک ناشکری ہوگی۔ تو جو نعمت اللہ رب العالمین نے دے رکھی اس کے لیے اللہ رب العالمین نے ہدایات بھی دی ہیں، اس نعمت کو ان ہدایات کے مطابق اگر وہ استعمال کرے گا تو یہ بھی ایک لحاظ سے نعمتوں کا شکر ہے۔ اور نعمتوں کے شکر کے اندر یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ اگر ان نعمتوں کے اندر دوسرے بندوں کا کوئی حصہ نکل سکتا ہے تو ضرور نکالنے کی کوشش کرے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہوا ہے، لوگوں کو سکھا سکتا ہے تو لوگوں کو سکھائے، یہ بھی شکر کا ایک انداز ہے۔ اللہ رب العالمین نے رزق دے رکھا ہے، زکوٰۃیں نکل سکتی ہیں، اس میں سے لوگوں کو زکوٰۃ دے، خیرات ادا کر سکتا ہے، وہ خیرات ادا کرے، یہ بھی ان نعمتوں کا شکر ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ کے حوالے سے ایک واقعہ مشہور ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے دل کے اندر ایک شکوہ کی کیفیت پیدا ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے لوگوں کو اتنے پیارے پیارے جوتے دے رکھے ہیں اور میرے پاس تو جوتے نہیں ہیں، پاؤں کے اندر جوتے نہیں ہیں۔ یہ شکوہ کی کیفیت دل و دماغ کے اوپر طاری تھی۔ جامع مسجد کو پہنچے، وہاں پر ایک نوجوان کو دیکھا، بہت خوبصورت نوجوان تھا، اس کے چہرے کے اوپر نظر پڑی، بڑا پیارا حسین، لیکن جب اس کے پاؤں کے اوپر نظر پڑی، ٹانگوں کے اوپر نظر پڑی تو اس کے پاؤں تھے ہی نہیں۔ تو اسی وقت فرماتے ہیں کہ مجھ کو احساس ہوا، میں نے توبہ کی اور میں نے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے اگر مجھے جوتے نہیں دیے، یا اللہ تیرا شکر تو نے مجھے پاؤں تو دیے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا۔ آخر کے اندر شکر کے حوالے سے ایک حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ شکر کی وجہ سے نعمتوں میں کیسے اضافہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خیر مانگنے والا آیا، سوال ہی آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کھجور تھی، دے دی۔ وہ کھجور اس نے نہیں لی،
یا روایت میں آتا ہے کہ اس نے پھینک دی۔ ایک دوسرا سائل آتا ہے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھجور دے دی، اس نے کھجور شکریہ کے ساتھ قبول کی اور کہا کہ سبحان اللہ، یہ اللہ کے رسول کا تبرک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لونڈیا کو حکم دیا کہ جاؤ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس جو 40 درہم پڑے ہوئے ہیں وہ بھی اس شکر گزار سائل کو دلوا دو۔ جب ایک کھجور کا اس نے شکر ادا کیا تو اس شکریہ کی وجہ سے نقد اللہ رب العالمین نے وہیں پر اس کو 40 مزید درہم بھی دلوا دیے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ لئن شکرتم، اگر شکر ادا کرو گے، لازیدنکم، تو میں تمہارے لیے نعمتوں کے اندر مزید اضافہ کر دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر ناشکری کی، ان بے شک عذابی، میرا عذاب لشدید، بہت سخت ہے۔ اور پھر عذابوں میں سے ایک عذاب صحیح ہوتا ہے کہ انسان کے عمل سے یہ بات سامنے آ جاتی کہ نعمت کا مستحق نہیں ہے، اس نعمت کو اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے، یہ بھی ایک طرح کا عذاب ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزارانہ رویہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وعظ اور یاد کرو اس وقت کو جب تأذن حکم دیا تم کو ربکم، تمہارے رب نے، لئن، کہ اگر شکرتم، تم شکر ادا کرو گے، لازیدنکم، تو میں مزید نوازوں گا تم کو، ولئن، اور اگر کفرتم، تم نے ناشکری کی، انا، تو بے شک عذابی، میرا عذاب لشدید، بہت سخت ہے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔